یوحنا 10:28-29 میں لکھا ہے، اور میں انہیں ہمیشہ کی زندگی بخشتا ہوں اور وہ ابد تک کبھی ہلاک نہ ہوں گے اور کوئی انہیں میرے ہاتھ سے چھین نہ لے گا۔ میرا باپ جس نے مجھے وہ دی ہیں سب سے بڑا ہے اور کوئی انہیں باپ کے ہاتھ سے نہیں چھین سکتا۔ جب کبھی بھی ہماری زندگیوں میں مشکلات آتی ہیں تو ایسی مشکل حالت میں جسے ہم سولو نہیں کر سکتے، اس کے لیے ہمیں چاہیے کہ ہم ایسی آیتوں کو یاد کریں جو ہماری زندگی کو آسان بنائے۔ میں اور آپ ہم خدا کے ہاتھ میں ہیں اور وہ ہمیں کبھی بھی اکیلا نہیں چھوڑے گا۔ اس کی نظریں ہمیشہ کے لیے ہمارے اوپر ہیں اور وہ ایک ونڈرفل خدا ہے جس کا پیار ہمارے لیے کبھی بھی کم نہیں ہوتا۔ آپ نے ایسے بہت سے انسان دیکھے ہوں گے جو آپ کے ساتھ وعدہ کرتے ہوں گے کہ وہ آپ کے بہتر اور برے حالات میں آپ کے ساتھ ہیں، لیکن جیسے ہی بہتر حالت ہوتی ہے تو وہ آپ کو چھوڑ دیتے ہیں۔ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ انسانوں کی محبت ختم ہو سکتی ہے، لیکن خدا کبھی نہیں بدلتا اور نہ ہی اس کی محبت کبھی ختم ہوتی ہے۔ خدا کی محبت اس چیز پر معنی نہیں رکھتی کہ آپ کیسے ہیں، چاہے آپ لمبے ہوں، چاہے آپ چھوٹے ہوں، چاہے آپ کالے ہوں، چاہے آپ گورے ہوں، خداوند آپ سے محبت رکھتا ہے۔ وہ بغیر کسی وجہ کے آپ سے محبت رکھتا ہے۔ اس لیے آپ کو خوش ہونا چاہیے کہ آپ خدا سے محبت رکھتے ہیں اور آپ خدا کے ہاتھوں میں ہیں۔ پولس رسول اس کے بارے میں بیان کرتے ہیں، رومیو 8 اور اس کی 35ویں آیت، کون ہم کو مسیح کی محبت سے جدا کرے گا؟ مصیبت یا تنگی یا ظلم یا کال یا ننگا پن یا خطرہ یا تلوار؟ پولس رسول کو اس چیز کا یقین تھا کہ کوئی بھی چیز اسے خدا کی محبت سے جدا نہیں کر سکتی۔ آپ ان کی زندگیوں میں دیکھتے ہوں گے کہ ان کو کئی بار ستایا گیا، ان کے اوپر کئی بار الزام لگائے گئے، لیکن یہ اس چیز کو جانتے تھے کہ کوئی بھی چیز انہیں خدا کی محبت سے جدا نہیں کر سکتی اور نہ ہی وہ کبھی خدا کے ہاتھوں سے دور جا سکتے ہیں۔ اگر آپ اس چیز پر یقین رکھتے ہیں کہ آپ خدا کے ہاتھوں میں ہیں اور کوئی بھی دنیا کی چیزیں آپ کو خدا کی محبت سے جدا نہیں کر سکتی، چاہے آپ اپنی زندگی میں کتنے ہی مشکل حالات سے کیوں نہ گزر رہے ہوں، وہ آپ کو اکیلا نہیں چھوڑتا بلکہ وہ آپ سے محبت رکھتا ہے اور آپ کو آزاد کرتا ہے۔ خود کو دھوکہ نہ دیجیے اور نہ ہی خود سے جھوٹ بولیے، کیونکہ خدا کا ہاتھ چھوٹا نہیں کہ وہ آپ کو بچا نہ سکے۔ یسایہ اس کے 59 باب اور اس کی 1-2 آیت میں لکھا ہے، دیکھو خداوند کا ہاتھ چھوٹا نہیں ہو گیا کہ بچا نہ سکے اور اس کا کان بھاری نہیں کہ سن نہ سکے، بلکہ تمہاری بدکرداری نے تمہارے اور تمہارے خدا کے درمیان جدائی کر دی ہے اور تمہارے گناہوں نے اسے تم سے روپوش کیا، ایسا کہ وہ نہیں سنتا۔ میں چاہتی ہوں کہ آپ سچ کو جانیں، اگر آپ خدا کے ہاتھوں میں نہیں ہیں تو خدا آپ کو بچا نہیں سکتا۔ میں آپ کو کنڈیم نہیں کر رہی کہ خداوند آپ کی کیئر نہیں کرتا، بلکہ میں یہ چاہتی ہوں کہ آپ سچ کو جانیں۔ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ خدا کے ہاتھ آپ کو محفوظ رکھیں تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ اپنے آپ کو خدا کے ہاتھوں میں دے دیں، اور اس کا مطلب یہ بنتا ہے کہ آپ کو یہ سوچنا ہے کہ آپ اپنی زندگی کے فیصلے خود نہیں لے سکتے، کیونکہ خداوند آپ کی زندگی کا ڈائریکٹر ہے۔ خدا کو الزام نہ دیجیے کہ وہ آپ کی مدد نہیں کرتا، بلکہ اپنے آپ کو خدا کے ہاتھوں میں دیجیے۔ زبور 121 اور اس کی 4 سے 8 آیت تک لکھا ہوا ہے، دیکھ اسرائیل کا محافظ نہ اونگے گا نہ سوئے گا، خداوند تیرا محافظ ہے، خداوند تیرے داہنے ہاتھ پر تیرا سائبان ہے، نہ آفتاب دن کو تجھے ضرر پہنچائے گا نہ مہتاب رات کو، خداوند ہر بلا سے تجھے محفوظ کرے گا، وہ تیری جان کو محفوظ رکھے گا، خداوند تیری آمد و رفت میں اب سے ہمیشہ تک تیری حفاظت کرے گا۔ چاہے اس دنیا میں جتنی ہی برائی کیوں نہ ہو، اگر آپ خدا کے ہاتھوں میں ہیں تو وہ آپ کو محفوظ رکھے گا۔ زبور 91 اس کی 5 سے 10 آیت تک لکھا ہے، تو نہ رات کی ہیبت سے ڈرے گا، نہ دن کو اڑنے والے تیر سے، نہ اس وبا سے جو اندھیرے میں چلتی ہے، نہ اس ہلاکت سے جو دوپہر کو ویران کرتی ہے۔ تیرے آس پاس 1000 گر جائیں گے اور تیرے داہنے ہاتھ کی طرف 10,000، لیکن وہ تیرے نزدیک نہ آئے گی۔ لیکن تو اپنی آنکھوں سے نگاہ کرے گا اور شریروں کے انجام کو دیکھے گا۔ پر تو اے خداوند میری پناہ ہے، تو نے حق تعالیٰ کو اپنا مسکن بنا لیا ہے، تجھ پر کوئی آفت نہیں آئے گی اور کوئی وبا تیرے خیمے کے نزدیک نہ پہنچے گی۔ خدا کے یہ الفاظ ان سب لوگوں کے لیے ہیں جو اس کے ہاتھوں میں ہیں۔ میں آپ سے یہ کہوں گی کہ آپ کہاں جانا چاہیں گے؟ پولس رسول کہتا ہے کہ ہمیں کوئی بھی خدا کی محبت سے نہیں جدا کر سکتا اور نہ ہی کوئی ہمیں خدا کے ہاتھوں سے جدا کر سکتا ہے۔ پولس رسول نے اس جگہ کو ٹیسٹ کیا ہے اور وہ یہ جانتا ہے کہ یہ سب سے بہتر پلیس ہے۔ پولس رسول پہلے لوگوں کا قتل کیا کرتا تھا، انہیں پریشان کیا کرتا تھا، لیکن جب اس نے اس جگہ کو چھوڑا اور خدا کے ہاتھوں کو قبول کیا تو اس میں کوئی گناہ باقی نہ رہا۔
اب وہ یہ جان چکا تھا کہ گناہ کا زون کیسا ہے اور خدا کے ہاتھ کیسے ہیں، اس لیے وہ یہ کہتا ہے کہ ہمیں کوئی بھی خدا کے ہاتھوں سے جدا نہیں کر سکتا۔ اگر آپ ابھی بھی دوڑ رہے ہیں اور اس چیز کی تلاش کر رہے ہیں کہ ہمیں کس جگہ پر ہونا چاہیے، تو میں آپ کو کہنا چاہوں گی کہ آپ اپنے وقت کو ضائع کر رہے ہیں۔ اگر آپ خدا کے ہاتھوں کی طرف نہیں جا رہے بلکہ اس دنیا کی چیزوں میں کھو گئے ہیں، تو میں آپ کو یہی کہنا چاہوں گی کہ آپ اپنے وقت کو ضائع کر رہے ہیں۔ گناہ سب سے بڑی چیز ہے جو ہمیں خدا کے ہاتھوں سے دور کر دیتی ہے۔ شیطان کبھی بھی اپنے ہاتھ سے موقع کو نہیں جانے دیتا، اس لیے وہ طرح طرح کی آزمائشیں لاتا ہے تاکہ آپ خدا کے ہاتھوں سے دور ہو جائیں۔ لیکن آپ کو ضرورت ہے کہ آپ خدا کے ہاتھوں میں رہ کر اپنی زندگی کو سنواریں۔ آپ کو چاہیے کہ آپ خدا کی طاقت کو استعمال کریں، خدا کے کلام کو استعمال کریں تاکہ آپ ان آزمائشوں سے دور بھاگ سکیں اور ان پر قابو پا سکیں جو آپ کی طرف آ رہی ہیں۔ یسوع مسیح نے ہمیں اس بات کی یقین دہانی کروائی ہے کہ کوئی بھی ہمیں خدا کے ہاتھوں سے دور نہیں کر سکتا۔ اگر ہمیں کوئی خدا کے ہاتھوں سے چھیننا چاہے گا تو اسے پہلے خدا سے فائٹ کرنی پڑے گی، کیونکہ خدا قادر مطلق ہے اور کوئی بھی انسان اس کے ہاتھوں سے کوئی چیز نہیں لے سکتا۔ اور یہ سب اس لیے ہے کیونکہ وہ ہم سے محبت رکھتا ہے۔ چاہے ہم اس چیز کے قابل نہیں ہیں، لیکن پھر بھی وہ ہم سے محبت رکھتا ہے اور وہ یہ نہیں چاہتا کہ ہم اس کے ہاتھوں سے چھینے جائیں۔ یرمیہ 31:3 میں لکھا ہے، خداوند قدیم سے مجھ پر ظاہر ہوا اور کہا کہ میں نے تجھ سے ابدی محبت رکھی، اسی لیے میں نے اپنی شفقت تجھ پر بڑھائی۔ یہ محبت سچی ہے اور یہ محبت خالص ہے۔ ایسی محبت ہمیں اندھیرے سے روشنی کی طرف لے آتی ہے اور یہ محبت ہمیں زندگی دیتی ہے۔ یوحنا 3:16 میں لکھا ہے، خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنے اکلوتے بیٹے کو بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ اگر آپ ابھی تک یسوع مسیح کے ہاتھوں میں نہیں ہیں تو خود سے جھوٹ نہ بولیے کہ آپ ایک سیکیورٹی کو انجوائے کر رہے ہیں، کیونکہ آپ کے پاس ایسی زندگی ہے جس میں کوئی سیکیورٹی نہیں ہے اور نہ ہی کوئی امید ہے۔ کیا آپ ایسی زندگی انجوائے کر رہے ہیں جس میں آپ پر برڈنز ہیں جو آپ کو ڈپریس کرتے ہیں؟ اگر آپ خدا کے ہاتھ میں ہیں تو آپ کے پاس ہمیشہ کی خوشی ہے۔ یہ چیز معنی نہیں رکھتی کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے۔ جب آپ اس کے ہاتھوں میں ہیں تو آپ زندگی کو جانتے ہیں کہ آپ ایک دن اس کے ساتھ فردوس میں ہوں گے اور آپ اس خوشی کو انجوائے کرتے ہیں۔ خدا کے ہاتھوں میں ہمارے لیے برکات ہیں۔ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ وہ سب آپ کو ملیں تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ خداوند کے ہاتھوں میں رہیں۔ خداوند آپ سے محبت رکھتا ہے۔ رومیو 5:8 میں لکھا ہے، لیکن خدا اپنی محبت کی خوبی ہم پر یوں ظاہر کرتا ہے کہ جب ہم گنہگار ہی تھے تو مسیح ہماری خاطر موا۔ ہمیں ضرورت ہے کہ ہم اپنی زندگی میں اس انسان کو ڈھونڈیں جو ہم سے سچی محبت رکھتا ہے۔ اس دنیا کے لوگ ایسی محبت رکھتے ہیں جس میں اسے کچھ نہ کچھ فائدہ ہو۔ خدا ہم سے بار بار یہ کہتا ہے کہ وہ ہم سے محبت رکھتا ہے اور اس نے اس محبت کو ہم پر یسوع مسیح کے ذریعے سے ظاہر کیا۔ خدا نے جس طرح سے انسانوں سے محبت رکھی، آپ ایسی محبت کو کہیں بھی نہیں پا سکتے۔ اگر آپ نے اپنی زندگیوں میں غلطیاں کی ہیں تو آپ شاید یہ سوچ سکتے ہیں کہ اب خدا آپ سے نفرت رکھتا ہے اور وہ آپ سے بات بھی نہیں کرے گا۔ گناہ آپ کو خدا سے دور لے جاتا ہے کیونکہ خدا کے سامنے کوئی بھی گناہ ٹک نہیں سکتا، لیکن خدا آپ سے محبت کرنا نہیں چھوڑتا۔ یہ آپ نہیں ہیں جس سے خدا نفرت کرتا ہے، بلکہ یہ آپ کے گناہ ہیں جس سے خدا کو نفرت ہے۔ خدا کی محبت میں یہ چیز معنی نہیں رکھتی کہ آپ اپنی پرانی زندگی میں کس قدر گناہ کر چکے ہیں۔ یونا خدا سے دور بھاگا اور اس کو سزا ملی۔ خدا نے اسے اس لیے سزا نہیں دی کیونکہ وہ خدا سے دور بھاگ رہا تھا، بلکہ خدا نے اسے اس لیے سزا دی تاکہ وہ دوبارہ سے ان لوگوں کے پاس جائے اور ان کو بھی ان کے گناہوں سے چھڑائے۔ آپ بھی شاید خدا سے دور بھاگتے ہوں گے یا آپ نے بہت زیادہ گناہ کیے ہوں گے، لیکن خدا آپ سے نفرت نہیں کرتا۔ آج کا میسج ہمیں یہ بتاتا ہے کہ ہمیں خدا کے ہاتھ سے دور نہیں جانا ہے، کیونکہ خدا ہم سے محبت رکھتا ہے اور جب ہم غلطیاں کرتے ہیں تو وہ ہمیں معاف کر کے ہمیں تمام تر غلطیوں سے باہر نکالتا ہے اور ہماری مدد کرتا ہے۔ آپ کو یہ کھوجنے کی ضرورت ہے کہ آپ کو خدا کس قدر محبت رکھتا ہے۔ آج کے کلام کے وسیلہ سے خداوند ہم سبھی کو برکت دے، آمین۔